جب ہمارے سامنے اللہ کی توحید بیان کی جائے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا تذکرہ کیا جائے، اسلام کے بارے میں بتایا جائے، ایمان کا ذکر کیا جائے، دین کی باتیں بیان کی جائیں، وعظ و نصیحت کی جائے، ہمارا برتاؤ کیا ہو، رد عمل ہمارا کیا ہونا چاہیے۔ تو آئیے اس سلسلے میں قرآن مجید کی چند آیتوں لم یخروا علیہا صما وعمیانا، سورہ فرقان کی اس آیت اور اس سے پہلے کی جو آیتیں ہیں اور اس کے بعد کی جو آیتیں ہیں کہ دین کی باتیں بیان کی جا رہی ہوں، دین کے احکام اور مسائل بتائے جا رہے ہوں، اللہ کی عظمت، اللہ کی توحید کا بیان ہو رہا ہو، رسول کی سیرت اور رسول کی سنت، حق بات سے گونگے ہو جاتے تھے، بہرے ہو جاتے تھے۔ تو یہ کافروں اور مشرکوں کا طریقہ ہے، حق بات کو نہ سننا، حق بات پہ غور و فکر نہ کرنا، حق بات۔ وہاں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے فَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ۔ تکبر نہیں کرتے ہیں، اچھی باتوں کی پیروی کرتے ہیں، قرآن اور حدیث کی باتیں جب ان کے سامنے بیان کی جاتی ہیں کھلے دل سے قبول کر لیتے ہیں، ان کا رویہ انکار کا نہیں ہوتا ہے۔ اور فرمایا اولئک الذین ھداھم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی ہے، یہی ہدایت یافتہ لوگ ہیں۔ ہدایت پر کون لوگ ہیں؟ یہی لوگ ہیں جو قرآن و حدیث کی بات کو سنتے ہیں۔ توحید اور سنت مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں، کوئی یہ کہہ کر ٹھکرا دیتا ہے کہ میرے مسلک کے خلاف ہے، کوئی یہ کہہ کے رد کر دیتا ہے کہ میں نے اب تک بچپن سے اب تک جو کچھ سیکھا ہے، پڑھا ہے، جانا یہ اس کے خلاف ہے، کوئی یہ کہہ کے ٹھکرا دیتا ہے کہ میرے امام، میرے امیر، میرے مولانا، میرے مرشد ان کی باتوں کے خلاف ہے، کوئی یہ کہہ کے ٹھکرا دیتا ہے یہ تو نئی بات ہے، ہم نے آج تک سنا ہی نہیں، دیکھا ہی نہیں، غور ہی نہیں کرتے ہیں کہ یہ قرآن کی بات ہے، حدیث کی بات ہے، مطالعہ نہیں کرتے ہیں، تحقیق نہیں کرتے ہیں، اور سنتے ہی ٹھکرا دیتے ہیں، غور و فکر ہی نہیں کرتے ہیں کہ یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ دین اسلام اپنی طبیعت کا نام نہیں ہے، اپنے مزاج کا نام نہیں ہے، یا لوگوں کی باتوں کا نام نہیں ہے کہ میرے من کے خلاف ہے، میری سوچ کے خلاف ہے، میری جنہوں نے تربیت کی ہے، میری جو رہنمائی کی ہے یہ اس کے خلاف ہے۔ نہیں، دین اسلام یہ نہیں ہے، دین اسلام قرآن ہے، حدیث ہے، صحابہ کرام کا طرز عمل ہے، صحابہ کرام کا منہج ہے۔ جب قرآن، جب حدیث، جب صحابہ کرام کا منہج بیان کیا جائے تو غور سے سننا چاہیے اور اسے قبول کرنا چاہیے، سمعنا و اطعنا کہنا چاہیے کہ ہم نے سن لیا اور ہم نے مان لیا۔ یہ مومنوں کی صفت، یہ مومنوں کی خوبی ہونی چاہیے، یہ مومن کی شان ہونی چاہیے۔ قرآن اور حدیث کو رد کر دینا مختلف بہانے بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا جرم ہے۔ تو سورہ زمر کی آیت نمبر 18 ہمیں یہ تعلیم دیتی ہے کہ ہم خطبہ سن رہے ہیں، ہم درس سن رہے ہیں، ہم بیان سن رہے ہیں، اس میں قرآن کی آیتیں پڑھ کر سنائی جا رہی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بیان کی جا رہی ہیں، صحابہ اکرام کا منہج اور طریقہ بیان کیا جا رہا ہے، اللہ کی توحید اور رسول کی سنت کا بیان ہو رہا ہے، تو ہم غور سے سنیں، غور و فکر کریں، قبول کریں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس پر عمل کریں، چاہے وہ کسی بھی چیز کے خلاف ہو، اس کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے۔ اسی طرح سے سورہ زمر کی آیت نمبر 45 ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے، غور سے سنیے، اور اس میں ہمارے لیے بڑی عبرت ہے، بڑی نصیحت کی بات ہے۔ اس معاملے میں
وہ آیت یہ ہے کہ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ سورہ زمر کی آیت نمبر 45 ہے۔ اس آیت کے اندر کافروں اور مشرکوں کا حال بیان کیا گیا ہے، ان کی ذہنیت کیا ہے، ان کا مائنڈ سیٹ کیا ہے، ان کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ کیا بیان کیا گیا کہ جب ان کے سامنے ایک اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، جب ان کے سامنے اللہ کی توحید بیان کی جاتی ہے، جب ان کے سامنے اللہ کی تعریف و توصیف بیان کی جاتی ہے، جب ان کے سامنے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی جاتی ہے، جب ان کے سامنے اللہ کی عظمت اور اس کی بڑائی کا بیان ہوتا ہے، جب انہیں یہ دعوت دی جاتی ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو، جب انہیں سمجھایا جاتا ہے اور انہیں تعلیم دی جاتی ہے، انہیں نصیحت کی جاتی ہے کہ جو اللہ ہمارا اور تمہارا سب کا رب ہے، خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، مدبر ہے، اسی کی عبادت کرو، اسی کو معبود برحق جانو، اس کے ساتھ شرک نہ کرو، اسی کو مشکل کشا سمجھو، اسی کو حاجت روا سمجھو، اسی کو کارساز سمجھو، اس کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں، حاجت روا نہیں، کارساز نہیں، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ آؤ ایمان کے دائرے میں، آؤ اسلام کی طرف، ایمان لے آؤ، اسلام قبول کر لو، توحید کو اپنا لو، شرک کو چھوڑ دو، ایمان کے دائرے میں آ جاؤ، کفر کے دائرے سے نکل جاؤ۔ جب ان کے سامنے اس طرح کی بات کی جاتی تو ان کا رویہ کیا ہوتا، ان کا طرز عمل کیا ہوتا، ان کا رد عمل کیا ہوتا؟ اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ۔ چونکہ ان کا آخرت پر ایمان نہیں، چونکہ ان کا یہ یقین نہیں، ایمان نہیں کہ قیامت قائم ہوگی اور اس دن حساب کتاب ہوگا، چونکہ ان کا ایمان نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اس لیے پیدا کیا ہے کہ اللہ کی عبادت کریں، اس کے ساتھ شرک نہ کریں، اور قیامت کے دن اس کا حساب ہوگا اور اسی بنیاد پر جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ جنہوں نے دنیا میں اللہ کی توحید کو اختیار کیا ہوگا اور اس پر استقامت اختیار کیا ہوگا، شرک نہ کیا ہوگا، ان کے لیے جنت ہے، اور جنہوں نے دنیا میں اللہ کے ساتھ شرک کیا ہوگا اور توحید سے منہ پھیرا ہوگا، ان کے لیے جہنم ہے۔ جن کا ان باتوں پر ایمان نہیں ہے، کافروں اور مشرکوں کا، ان کی حالت یہ ہوتی ہے، توحید کی بات کو سن کر، اللہ کی وحدانیت کو سن کر ان کی حالت کیا ہوتی ہے؟ وہ یہ چیزیں ان پر ناگوار گزرتی ہیں، ان کے دل کو یہ بھاتا نہیں ہے، اس کو وہ ناپسند کرتے ہیں، دل میں تنگی محسوس کرتے ہیں، رد کر دیتے ہیں، ٹھکرا دیتے ہیں، نہیں مانتے ہیں۔ اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ، یہ کافروں اور مشرکوں کا حال ہے۔ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، اس کے برخلاف جب ان کے سامنے معبودان باطلہ کا ذکر ہوتا ہے، غیر اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کے علاوہ جن کی وہ پوجا اور عبادت کرتے ہیں ان کا تذکرہ ہوتا، بتوں کا تذکرہ ہوتا جن کی وہ پوجا کرتے ہیں، اور ان بزرگوں کا تذکرہ ہوتا جن کو وہ مانتے ہیں اور جن کے نام پر بت تراش کر ان کی عبادت کرتے ہیں، جب ان کا تذکرہ ہوتا تو کیا کرتے؟ اذا ہم یستبشرون، تو وہ خوش ہو جایا کرتے ہیں، وہ خوش ہو جاتے ہیں، ان کے چہرے کھل اٹھتے ہیں۔ یہ کافروں اور مشرکوں کا حال ہے، کیونکہ ان کے کام کی بات ہوتی ہے، ان کے من کے مطابق اور ان کی طبیعت کے موافق باتیں ہوتی ہیں تو انہیں اچھا لگتا ہے، خوش ہو جاتے ہیں۔ شرک کی باتوں سے، کفر کی باتوں سے وہ خوش ہو جاتے ہیں، لیکن ایمان اور توحید کی باتیں ان کو اچھی نہیں لگتی۔ یہ سورہ زمر کی آیت نمبر 45 ہے۔ اس آیت پر غور کریں اور ہم عبرت حاصل کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ ہم میں سے بہت سارے مسلمانوں کا اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے، یہی حال ہو گیا ہے کہ ایمان رکھنے کے باوجود اور توحید کا دعویٰ کرنے کے باوجود حال یہ ہے کہ جب صرف ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلایا جاتا ہے، اللہ کی وحدانیت اور اللہ کی توحید کا بیان ہوتا ہے اور شرک سے منع کیا جاتا ہے، جب یہ کہا جاتا ہے کہ مشکل کشا، حاجت روا، کارساز صرف اللہ ہے، نفع نقصان کا مالک صرف اللہ ہے، یہ بزرگان دین جو اپنے قبروں میں مدفون ہیں، فوت شدہ اولیاء صالحین، یہ مشکل کشا، حاجت روا نہیں، یہ عالم الغیب نہیں، یہ نفع نقصان کے مالک نہیں، یہ عبادت کے لائق نہیں،
صرف ایک اللہ کو پکارو، صرف ایک اللہ سے دعا کرو، صرف ایک اللہ کے سامنے حاجت رکھو، ان کو پکارنے کی چندہ ضرورت نہیں۔ جب اس طرح کی باتیں انہیں بیان کی جاتی ہے، جب اللہ کی مسجدوں کی طرف انہیں بلایا جاتا ہے اور قبروں اور مزاروں سے روکا جاتا ہے، منع کیا جاتا ہے جو شرک کے اڈے ہیں، تو یہ باتیں ان کو پسند نہیں آتی ہیں، یہ باتیں ان کو اچھی نہیں لگتی ہیں، دلوں میں تنگی محسوس کرتے ہیں۔ بہت سارے مسلمانوں کا آج یہ حال ہے، جب انہیں خطبے میں بیان کیا جاتا ہے، انہیں درس دیا جاتا ہے، انہیں سمجھایا جاتا ہے کیا وہ اللہ کی توحید کی طرف، چھوڑو شرک کے دروازوں کو، شرک کے راستوں کو، تو یہ باتیں ان کو اچھی نہیں لگتی، ان کو پسند نہیں آتی ہیں۔ جی ہاں، جب انہیں کہا جاتا ہے کہ رسول کی سنت کی طرف آؤ، رسول کی سیرت اور سنت کو اپناؤ، صحابہ کرام کے منہج اور راستے کو اپناؤ اور بدعتوں کو چھوڑ دو، سنت کی طرف آؤ، بدعت کے راستے کو چھوڑ دو، تو یہ باتیں ان کو اچھی نہیں لگتی ہیں۔ جی ہاں، اللہ اور اس کے رسول کا بیان ہو، یا تو اللہ کا فرمان بیان کیا جائے یا رسول کا فرمان بیان کیا جائے تو توجہ نہیں دیتے ہیں۔ لیکن ان کا حال کیا ہے، جب ان کے سامنے بزرگوں کا ذکر ہوتا ہے اور سچے جھوٹے واقعات کا ذکر ہوتا ہے، سچی جھوٹی کہانیوں کا ذکر ہوتا ہے، افسانوں کا ذکر ہوتا ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ سچے ہیں یا جھوٹے ہیں، افسانے اور واقعات، جب ان چیزوں کا ذکر ہوتا ہے تو وہ خوش ہو جاتے ہیں، انہیں بہت اچھا لگتا ہے۔ قصہ، کہانی، ڈرامہ، افسانہ، یہ سب بہت اچھا لگتا ہے۔ یہ دیکھتے بھی نہیں کہ اس میں شرک کی باتیں ہیں، بدعت کی باتیں ہیں، صحیح ہیں یا غلط ہیں، یہ باتیں بہت اچھی، بہت پیاری لگتی ہیں۔ جی ہاں، بہت سارے مسلمان ایسے ہیں کہ جن کے سامنے نیکیوں کا ذکر کیا جاتا ہے، قرآن کی آیتوں کا ذکر کیا جاتا ہے، اسلام کی طرف انہیں بلایا جاتا ہے، نماز کی طرف انہیں بلایا جاتا ہے، مسجد کی طرف انہیں بلایا جاتا ہے، تو انہیں اچھا نہیں لگتا ہے، انہیں برا لگتا ہے، ناگواری محسوس کرتے ہیں۔ لیکن ان کا حال یہ ہے کہ جب انہیں برائیوں اور گناہوں کی دعوت دی جاتی ہے تو اس میں پیش رہتے ہیں، بہت اچھا لگتا ہے، بہت اچھا لگتا ہے۔ جب علم کی مجلس میں بلایا جاتا ہے، آؤ علم دین سیکھو، جب ذکر کی محفل میں بلایا جاتا ہے اور جب اس طرح کی چیزوں کی طرف بلایا جاتا ہے، اچھا نہیں لگتا ہے۔ لیکن شراب، جوا، جھوٹ، غیبت، چغلی، کھیل کود اور اس طرح کی مجلسوں اور اس طرح کے پروگراموں میں بلایا جاتا ہے، بہت دل لگتا ہے، بہت اچھا لگتا ہے ان کو، ان چیزوں میں وقت ضائع کرنے میں بہت اچھا لگتا ہے۔ قرآن کی تلاوت کی طرف بلایا جاتا ہے تو اچھا نہیں لگتا ہے، لیکن قوالی سننے میں بہت مزہ آتا ہے، گانا سننے میں بہت مزہ آتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے محترم حضرات، یہ ٹھیک رویہ نہیں ہے، یہ اچھا طرز عمل نہیں ہے، یہ ایمان والوں کی کیفیت نہیں ہونی چاہیے۔ یہ 3 آیتیں آپ کے سامنے ہیں، آپ خود فیصلہ کریں کہ ایمان والوں کا کیا طرز عمل ہونا چاہیے۔